پروگرام میں تو بولوں گا ویدیسار رانا صاحب کے ساتھ ابھی ہم گفتگو نشین کا آغاز کریں گے. مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ آج لاہور میں داخل ہو جائے گا. سر بتائیے گا کہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد یہ آزادی مارچ کون سی شکل اختیار کرے گا اور کیا یہ حکومت کو ہلا پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں بظاہر تو مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو انتظامیہ سے معاہدہ ہم اس کی پاسداری کریں گے، لیکن میری بات لکھ لیجئے کہ اگر اتنی ہی تعداد و فورس سے مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں داخل ہو گئے تو آپ کو شدید حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ ریاست کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کل بلوچستان کے اندر جے یو آئی کے کارکنوں اور لیویز میں تصادم ہوا ہے. لیویز نے فائرنگ کی اپنے بچاؤ کے لیے اور 250 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا سادہ اور سمپل نہیں ہے، یہ بہت خطرناک گیم ہے جو وہ کھیل رہے ہیں. صحیح ہے. کن کے اشاروں پہ یہ کرنے جا رہے ہیں یا کن کے اشاروں پہ یہ مارچ ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی نظر میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ادروائز دیکھیں اس سارے گیم کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا مولانا فضل الرحمان کی سے کہ جو کشمیر کا ایشو تھا وہ ختم ہو گیا، اور کشمیر اب نہ ہمارے اخبارات میں اور نہ ہمارے چینلز میں ڈسکس ہوتا ہے، اب صرف ڈسکس ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف. ٹھیک ہے نا؟ تو کہاں گئے کشمیری؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ غیر ملکی قوت، اور وہ عمران خان نے تو اپنے تقریر میں یہ کہا بھی ہے کہ ایک ملک کے اشارے کے اوپر مولانا فضل الرحمان یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی اس بھارت کو ہوتا نظر آ رہا ہے. کیا ملک اس وقت اس صورتحال میں تھا کہ ان دھرنوں سے یا آزادی مارچ سے نپٹ سکتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہے، ہم عمران خان صاحب کے دور میں جب یہ اپوزیشن میں تھے تب بھی میں یہی کہتا تھا کہ احتجاج کا اور جمہوریت کا ایک ایسا رنگ ہونا چاہیے جس سے عام آدمی کو نقصان نہ پہنچے. اب اگر 2 دن 3 دن لاہور بند رہے گا تو وہ لوگ جو دہاڑی دار ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اور تاجر اگر آج ہڑتال کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکس نہیں دینا اس لیے ہم ہڑتال کر رہے ہیں. ان کے پاس ایک جواز ہے. جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ملک پیچھے جائے گا، دہاڑی دار کدھر جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان دھرنا دے چکے ہیں اسلام آباد میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کسی 4-5 بندے قتل کر دوں اور کہوں کہ جی تمہارے بھی تو رشتہ دار نے قتل کیے تھے نا. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی. اگر آپ ایک بندے کی غلطی سے ملک کو نقصان پہنچے تو آپ بھی وہی کام کریں کہ کیونکہ آپ نے نقصان پہنچایا تھا تو میں بھی پہنچا رہا ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کی حکومت کے خلاف اس وقت ان کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان جو گھبرا کے، اور وہ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ عمران خان 2 دفعہ ریزائن بھی اپنا پیش کر چکے ہیں، اور میرے پاس اطلاعات یہ بھی ہے کہ عمران خان اب یہ طے کر چکے ہیں، انہیں یہ نظر آ گیا کہ وہ 5 سال پورے نہیں کریں گے. پہلے سال میں ہی ان کے خلاف اتنا کچھ ہو گیا کہ اب اس کے بعد انہیں یہ نظر آ گیا کہ وہ 5 سال پورے نہیں کریں گے. لیکن عمران خان یہ طے کر چکے، میں آپ نے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ اگر وہ ہارے بھی تو وہ لڑ کے ہاریں گے، وہ پیچھے نہیں ہوں گے، وہ شکست تسلیم نہیں کریں گے، وہ لڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کو NRO نہیں مل پا رہا. نواز شریف کے حوالے سے پہلی دفعہ حکومت اور کچھ ادارے ایک پیج پہ نہیں ہیں. کچھ اداروں کا خیال یہ کہ نواز شریف کو باہر بھیج دینا چاہیے، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے نہیں باہر بھیجنا، میں جب تک ہوں میں نہیں انہیں باہر بھیجوں گا. ایک نئی بات جو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ صدر مملکت پہ یہ زور ڈالا جائے گا کہ آپ نواز شریف کی سزا معاف کر دیں، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے. اور صدر مملکت کی جانب یہ کہا جائے گا کہ صدر مملکت ایک اپنا اختیار استعمال کریں اور نواز شریف کے جو ہیں وہ معاف کر دیں. کون ان پہ زور ڈالے؟ ڈیفینیٹلی مختلف جانب سے ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ صدر مملکت ایسا اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ عمران خان کے ڈائی ہارڈ ساتھی ہیں. یہ لوگ جو میں نے جہاں تک میری اطلاعات ہیں، عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ وہ 5 سال پورے نہیں کریں گے، لیکن عمران خان یہ طے کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ لڑ کے ہاریں گے، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سب کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ٹیکس دینا کیا بری بات ہے؟ یا صرف میرے جیسے تنخواہ دار طبقے ٹیکس دیں گے؟ آپ نہیں دیں گے. آپ لبرٹی میں بیٹھ کے روزانہ کا 2 لاکھ روپے کا بزنس کرتے ہیں اور ماہانہ ٹیکس جو ہے وہ آپ 5,000 روپے دیتے ہیں. کیوں؟ آپ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ اگر پاکستان کو آپ نے خوشحال بنانا ہے تو سب کو حصہ دینا ہوگا. یہ تو بلیک میلنگ ہو گئی، بدماشی ہو گئی نا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے اور اگر آپ ہم سے ٹیکس لیں گے تو ہم ہڑتال کر دیں گے.
تو یہ پاکستان پہ رحم کریں, یہ سیاستدان بھی رحم کریں, یہ جو دین کے نام پہ سیاست کرنے والے ہیں یہ بھی رحم کریں, حکمران بھی غریب عوام پہ رحم کریں. یہ سب نے, حکمرانوں نے, سیاستدانوں نے, اداروں نے, یہ تاجروں نے, ان سب نے طے کر لیا ہے کہ یہ غریب آدمی کو اس سطح پہ لے آئیں گے کہ وہ خون تھوکتے تھوکتے, خون اگلتے اگلتے خودکشیاں کرے اور مر جائے. بہت شکریہ آپ کا تجزیے کا. ناظرین, آپ نے جانا کہ تاجر برادری کس وجہ سے ہڑتال پہ ہیں اور کیا حکومت کو مولانا فضل الرحمان ٹف ٹائم دے پائیں گے یا نہیں. یہ بات تو واضح ہو جائے گی اسلام آباد پہنچنے کے بعد کہ یہ کس طرف رخ اختیار کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ٹیوزڈے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.